مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا تمہیں؟ اتنا کچھ جو کر سکتا ہے، زمین ایسی بنائی ہے اس نے جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ تمہیں نہیں مار کے دوبارہ اٹھا سکتا۔ آگے کیا ہے؟ والارض والجبال، اور پہاڑوں کو اوتادا میخیں۔ میخ کا کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ زمین کے سائیڈ ایریوں میں پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ایسے ڈولتی پھرتی۔ میخ کا کیا کام ہوتا ہے؟ میخ لکڑی میں آپ لگائیں تو زیادہ اس کا زیادہ حصہ میخ کا اس کے لکڑی کے اندر چلا جاتا ہے، تھوڑا سا حصہ باہر ہوتا ہے۔ پہاڑ بھی زمین میں زیادہ اندر ہے اور تھوڑے سے ہمیں جو باہر نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑے کا کیا جو ہے نا حالت ہے، آسمان کو چھو رہے ہیں۔ کئی ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ ایک آدھ کنٹری میرے علم میں ہے جہاں سے ایروپلین گزرنا الاؤ نہیں ہے، گزرے تو وہ اس کے ساتھ ٹکرانے کا ہوتا ہے خطرہ۔ اتنے اونچے پہاڑ ہیں۔ میخ سبحان اللہ، ایسی میخ اللہ نے بنائی، اس سے کئی گنا زیادہ حصہ زمین کے اندر ہے، اس لیے زمین ٹکی ہوئی ہے اپنی جگہ، اور جو تھوڑا سا حصہ اوپر ہے وہ بھی سبحان اللہ، اللہ اکبر، ایسا ہے کہ جہاز جو ہے اس کے ساتھ ٹچ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ اللہ نے بنایا ہے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ کوئی بابا پیر مرشد کسی قسم کے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، کسی کی یہ وہ نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ ایک مکھی بھی بنا سکے۔ یہ اللہ کی صفتیں جو ہے مردوں میں نہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے، ثابت کرنی چاہیے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا۔ اکیلی ذات اللہ کی ہے۔ آج بھی جو لوگ سنگل رہ رہے ہیں وہ بیماریوں میں، نفسیاتی، روحانی، جسمانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نیچر سے جب آپ اوائڈ کریں گے تو بیماریاں کریٹ ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا۔ یہاں پر فرمایا تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ اکیلے سنگل لوگ دنیا میں بھی خراب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ان کی تباہ ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ازواجا، جوڑا جوڑا ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ ہر چیز میں جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا۔ یہاں اسپیشلی ہیومن بینگز، انسانوں کا تذکرہ ہے کہ تمہیں جوڑا جوڑا بنایا اور نیچر سے اوائڈ نہ کرنا۔ یہاں پہ یہ میسج ہے اس میں ہمارے لیے، وجعلنا، اور ہم نے بنایا نومکم، تمہاری نیند کو، سباتا، آرام کا ذریعہ۔ اچھا، نیند کے بیک گراؤنڈ پہ بھی بڑی چیزیں ہیں، نیند نہ آنے کے وجوہات ہیں۔ جب آپ محنت کرتے ہیں، رات دن حلال کماتے ہیں، جب صحیح طرح آپ تھک جاتے ہیں، پھر سکون کی نیند آتی ہے۔ اور جو لوگ ہڈ حرام ہوتے ہیں، ہاں جی، بالکل حرام خوری میں بیٹھے رہے پورا دن، اور رات جب ہوتی ہے تو ان کو نیند ہی نہیں آتی، میڈیسن لیے بغیر، میڈیسن لے کے بھی ان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو نیچر کیا ہے؟ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے اور دن کو، ٹھیک ہے، رات سونے کے لیے بنائی ہے، تو رات کو سونا چاہیے، آرام کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہماری کلاسز ہوتی ہیں، امریکہ اور پاکستان کا ڈفرینس آپ کو پتہ ہے۔ ہمارے یہاں دن ہوتا ہے، وہاں پہ رات ہوتی ہے، وہاں پہ دن ہوتا ہے، یہاں پہ رات ہوتی ہے، بالکل اپوزٹ ہے، بالکل الٹ حساب ہے۔ وہ چلیں قرآن کی خدمت ہے، اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ کچھ دن رات کا، کچھ حصہ تم رات کا اللہ کا قرآن پڑھ لیا کرو، تو وہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں الحمدللہ۔ کچھ دیر ہم رات کو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، تو یہ بات فضول جاگنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وجعلنا، ہم نے بنایا اللیل، رات کو، لباسا، تمہارے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لباس بنایا رات کو تمہارے لیے۔ لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس ہم پہنتے ہیں جسم پہ، اور اس لباس کا کیا کام ہے؟ ہم جو پہنتے ہیں سردی گرمی سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک پردے کا باعث بھی ہوتا ہے، سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے، اور اسی طرح آرمی کے اندر جو لباس پہنا جاتا ہے وہ ان کو فائر سے بچاتا ہے، گولی اثر نہیں کرتی، فائر اثر نہیں کرتا، ایسا لباس بھی ہوتا ہے، کریٹ کیا ہے لوگوں نے، بنایا ہے کنٹریز نے۔ تو لباس کسی چیز سے بچانے کا کام
اپنے اندر سمو لینا، بچا لینا لباس، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو، اب رات بھی جو ہے نا سکون کا باعث بھی ہے، اور اس میں آپ کا کیا ہے، ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ رات کو پردے کا ذریعہ بھی بنایا، اس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، رات کو ٹینشن فری ہو کر آرام کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ غور بھی کر سکتے ہو دنیا کے معاملات، اسلام کی تعلیم اور اسلام کے معاملات اسٹڈی کرنے بھی رات کو زیادہ جو ہے نا ذہن میں بیٹھتا ہے، سکون ہوتا ہے نا رات کو، سب سوئے ہوتے ہیں، ہر چیز۔ اور جو نیچر ہے نا، یہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ برڈز، پرندے، جانور، آپ دیکھیں تہجد کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں اور مغرب کے ٹائم وہ سو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی عشاء کے فوراً بعد سو جانا چاہیے، جو کام ہے وہ صبح اٹھ کر آپ کر سکتے ہیں۔ جواب ہوتا ہے بعض لوگوں کا، جی ہمیں نیند ہی نہیں آتی رات کو۔ بھائی رات کو تمہیں نیند نہیں اس لیے نہیں آتی کہ تم صبح جو 2 4 3 بجے تک سوئے ہوتے رہتے ہو، نیند کہاں سے آئے؟ ہاں، اگر رات کو تم کو نیند نہیں آتی، آج رات نیند نہیں آئی، فجر ہو گئی، فجر پڑھ کے اپنا کام شروع کر دو، سونا نہیں ہے تم نے۔ ہاں، جب قیلولے کا ٹائم آئے، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، یہ قیلولہ ہے، سنت عمل ہے، یہ کر لو تھوڑی گھنٹے 2 کے لیے، یہ تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد رات کو عشاء کا ٹائم ہوگا تو تمہیں فوراً نیند آ جائے گی، ایک دن کی بس یہ پریکٹس ہے۔ اس کے بعد اپنی یہ ترتیب نیچر خراب نہیں کرنی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے بنایا دن کو وقت معاش، یعنی معاشرتی کام اپنے نپٹاؤ تم اس میں۔ وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنایا، فوقکم، تمہارے اوپر، 7 شدادہ، مضبوط آسمان، شدادہ شدید سے ہے، 7 آسمان اللہ نے بنائے، سبحان اللہ، چھت ہے۔ ہم جب چھت ڈالتے ہیں تو نیچے جب اس کو ٹیکیں نا 4 طرف سے 3 طرف سے دیں تو وہ نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ اللہ نے کیسا آسمان بنایا ہے، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، پھر بھی ٹکا ہوا ہے، اور ایک نہیں 7 آسمان اللہ کریں ہم نے بنایا۔ اندازہ کریں، آپ امیجن کریں ذرا کہ اتنے بڑے آسمان، ایک نہیں 7، ایک چھت آپ بغیر ستون کے نہیں دیکھیں گے دنیا میں۔ کسی بڑے سے بڑے جو ہے نا، جن کو لوگوں نے خدا کا درجہ دیا ہوا ہے، یہ جتنے جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی صفتیں جو بیان ہو رہی ہیں نا اس میں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، 7 آسمان تم پر اللہ نے بنائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں غور کرو اس میں، یہ فضول نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں فضول پیدا کیا اللہ نے اور ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تمہارے سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بیٹے کو کہیں یونیورسٹی، کالج، مدرسہ بھیجتے ہیں، اس کو پیسے بھی بھیجتے ہیں، 4 سال بعد اس سے ملاقات ہوتی ہے، آتا ہے، آپ حق رکھتے ہیں نا اس سے پوچھنے کا کہ بیٹا اتنا ہم نے تمہیں خرچہ بھیجا ہے، کیا رپورٹ ہے، بتاؤ کیا پڑھا، کیا سیکھا، کیا حاصل کیا؟ آپ اپنے بچے کو نہیں ایسے چھوڑتے تو اللہ رب العالمین، اللہ کے بچے کو آپ لمیٹڈ سہولیات دے سکتے ہیں۔ اللہ نے تو تم کو ان لمیٹڈ چیزیں دی ہوئی ہیں، ہر چیز تمہارے خدمت میں لگی ہوئی ہے، رات تمہاری خدمت کے لیے، دن کی روشنی تمہاری خدمت کے لیے، رات میں ستارے، چاند، آرام، سکون، پرندوں کے صبح پیاری آوازیں تمہیں جگاتے ہیں، مرغے، برڈز، یہ ساری پیاری چڑیا کی آوازیں تمہارے لیے، تتلیاں، گارڈن، سبزہ، آسمان، زمین، کھانا پینا، 1 2 4 5 10 ڈشز نہیں، پھل فروٹ، ہر سبزی، ویجیٹیبل، گوشت، ہر چیز کا الگ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ریلیشن شپ دی، جوڑا جوڑا پیدا کیا، ٹھیک ہے، اولاد دی، سب کو آپ کی خدمت کے لیے لگایا ہے،
جو اینیملز ہیں ان کا گوشت کھاتے ہو، ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، سواری کرتے ہو، جب وہ ان کو ذبح کر کے پھر ان کی جو ہے نا کھالوں سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو. اتنا کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا. سبحان اللہ. اتنا بڑا کیمل ہے اور 5 سال کا بچہ اس کی رسی پکڑ کے جا رہا ہے. اللہ نے اس کو تابع کر دیے، تم لوگ انسانوں کے تابع کر دیے جانوروں کو. جانور کی مجال نہیں ہے کہ اس بچے سے رسی چھڑائے، وہ جدھر لے کے جائے گا ادھر ہی مڑ جائے گا. سبحان اللہ. یہ کس نے اللہ کے وہ ایک پاؤں رکھے بچے کی جو ہے نا آنتیں باہر آ جائیں، بچے کے جو ہے نا چٹنی بن جائے. وہ کیمل ایک اس پر پاؤں رکھ دے تو اس کو اٹھا کے پھینکے، وہ کئی فٹ دور جا کے گرے. لیکن کیا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی اور تمہیں اپنے لیے پیدا کی ہیں. تم سے سوال ہوگا، تم آؤ گے میرے پاس، پوچھوں گا اتنا کچھ دیا تھا پھر بھی اسلام پر عمل نہیں کیا ظالموں. ڈرنا تو مجھ سے چاہیے تھا. تمہیں لوگوں سے ڈرتے رہے ہو، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اپنے ناراض نہ ہو جائیں، پرائے ناراض نہ ہو جائیں، بینک بیلنس خطرے میں نہ پڑ جائے، پراپرٹی نہ چلی جائے، کاروبار بزنس نہ تباہ ہو جائے. وہ بھائی کس نے دیا تمہیں بزنس؟ یہ سب کچھ دنیا میں آئے، خالی ہاتھ آئے تھے تم، کپڑا بھی نہیں تھا جسم پہ، کپڑا بھی اللہ نے تمہیں پہنایا دنیا میں آ کے. جو اتنی بڑی ٹھاٹ باٹ رسپیکٹ بنی ہوئی ہے اللہ نے دی ہے. اولادیں جو تمہارے سلام سلیوٹ کرتی ہیں وہ بھی اللہ نے دی ہیں. دنیا میں آئے تم خالی ہاتھ، یہ اللہ کا دیا ہوا کھا کے یوز کر کے سارا کچھ، تو پھر اللہ کی ہی نمک حرامی کر رہے ہو، اللہ کے ہی حکموں کے خلاف، اس کے قرآن کتاب اسلام اس کے پروفٹ کے خلاف چل کے تم لائف سٹائل اپنائے ہوئے ہو. اللہ کے دشمنوں کا لائف سٹائل لائک کرتے ہو تم. لائف سٹائل 24 گھنٹے 24 آورز کی لائف کس کے لیے ہے ہماری؟ ہم غور کر سکتے ہیں اپنے آس پاس اپنی زندگیوں میں. ہر بندہ اپنی گربان میں جا کے دیکھ سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک کمپلین کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں تم سے کہ شرم کرو. ہمارے زبان میں نا ہم کہہ سکتے ہیں شرم کرو نمک حرامو، کھا میرا رہے ہو اور جی گیت دوسروں کے گا رہے ہو. کھا نمک حرامی اس سے بڑی کیا ہے جو آپ سے، آپ کا نمک کھا کے آپ ہی سے غداری کرے اور آپ ہی کے جو ہے نا طریقے پہ نہ چلے، آرڈرز نہ فالو کرے. دنیا میں ہم کہتے ہیں نا فلاں نمک حرام ہے جی ہمارا، تو ہم سب سے بڑے اللہ کے نمک حرام ہیں. اللہ کی باتوں کو اگنور کر کے، جس نے جو کریٹر ہے، میکر ہے ہر چیز کا، اس کو اگنور کیا. اور اللہ اکبر، لوگوں سے عزتوں کے طالب ہیں، لوگوں کے جو ہے نا ہم نظریں رکھے ہوئے جیبوں پر، ہاں جی فلاں سے عزت ملے گی، فلاں سے یہ ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین سے جو کچھ ہمیں امیدیں ہیں نا، اس سے کم درجے کی امیدیں ہی رکھنی چاہیے لوگوں سے، وہ بھی ایک لمیٹڈ ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑی امید اللہ سے، خوف، توکل، امید سب اللہ سے، کیونکہ اللہ ہی نے سارا کچھ بنایا ہے. تو ایک حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اے انسان، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے وہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا، ضرور دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور آخر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے. ٹھیک ہے، حقیقت میں تو اللہ کی چاہت ہوگی وہ، لیکن انسان کو تسلی دے رہے ہیں اللہ. اگر تو نے بالفرض اگر تو نے وہ کر دکھایا جو تیری چاہت ہے، اس کے پیچھے پڑا جو تیری چاہت ہے اور اس کو اگنور کیا جو میری چاہت ہے، تو پھر میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر آخر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. اس کا ایزی ٹرانسلیشن اس کی میں ایسے کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں میں جو میری بات آسانی سے پیار سے نہیں مانتا نا خود، تو میں زبردستی منوا لیتا ہوتا ہوں.
آپ آج اپنی ایج روک کے دکھائیں، ٹائم روک کے دکھائیں مجھے۔ ابھی ہمارا کیا ہے 6:40 ہو گئے ہیں پاکستان میں، 6:40 ٹائم ہے، یہ 40 منٹس میں واپس نہیں لا سکتا، میری اتنی اوقات ہے، انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ گزرے ہوئے 40 منٹس واپس لے کے آ سکے۔ تو دعوے بڑے بڑے، امیدیں بڑی بڑی، سامان 100 برس کا، مگر پل کی خبر نہیں ہے جی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کوئی انسان اپنی موت سے آگاہ نہیں ہے کہ کب آ جائے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، موت تمہاری نہیں لکھی ہوئی، اللہ نے تو پوری دنیا مل کے تمہیں موت نہیں دے سکتی۔ یہ ہے اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کا حکم ہے ہمیں بھی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ 12 آیتیں، 11-12 آیتوں کے اندر ہم سے گلہ کیا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، آسمانوں سے آگے جو ہے نا سورج چاند کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں جو پڑھا سنا اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک بھی یہ ہمیں پہنچانا چاہیے اللہ کا میسج، تاکہ ہمارا بھی اس انبیاء پروفٹس کے کام میں حصہ پڑ جائے۔ کیونکہ دین کی بات آگے پہنچانا کس کی ڈیوٹی تھی؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، جس کے طریقے پہ چلو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ کل ہمارا ساتھ نبیوں کے ساتھ، انبیاء پروفٹس کے ساتھ ہو؟ سبحان اللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔